ناظرین السلام علیکم. اہم بات آپ کے ساتھ لے کر میں آپ کا میزبان رشید راحل حاضر. بات ہو رہی ہے قانون و انصاف کی اور ہمارے درمیان موجود ہیں وادی کے مشہور معروف ماہر قانون جناب سید مولوی اعجاز صاحب. اعجاز صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. چونکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم جو پروگرام چلا رہے ہیں قانون کے حوالے سے کہ کس طرح سے انصاف تیزی سے لوگوں کو ملے گا، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی ٹرائل ہو یا کوئی بھی دعویٰ جب اس کے لیے آرڈر جج صاحب کا آتا ہے اور دوسرا شخص یا لیٹیگنٹ جس کو ہم کہیں وہ ریویژن کے لیے کسی اور کورٹ کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر لوور کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ کی جانب رجوع کرتا ہے، اگر ہائی کورٹ میں ہو تو سپریم کورٹ میں رجوع کرتا ہے. تو اس طرح سے جہاں سالوں سال اس میں برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی قانون ہے کہ جو آرڈر پاس ہوا ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے یا اس کے لیے نئے قانون بنانے کی ضرورت ہے؟ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. اور راحل صاحب، شاید جو میں سمجھ پایا آپ کے سوال کا مفہوم جو میں سمجھ پایا اس کا یہ ہے کہ دورانی مقدمات، چاہے وہ دیوانی مقدمہ ہو یا فوجداری مقدمہ ہو، اگر کوئی فریق کسی آرڈر کے خلاف اوپر والی عدالت میں اپیل یا ریویژن دائر کرتا ہے تو اس اپیل اور ریویژن کے دوران نچلی والی عدالت میں، جس کو ہم ٹرائل کورٹ کہتے ہیں، معاملہ سٹے رہتا ہے، رکا پڑا رہتا ہے، جس وجہ سے بھی دیری ہو جاتی ہے اور اپیل اور ریویژن میں ہی سالہ سال لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے پروسیڈنگز میں ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی علاج ہے قانون کی نظر میں یا اس کے لیے نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے؟ بہت سوال اہم ہے اور جو لوگ وکالت کے ساتھ وابستہ ہیں یا جوڈیشری کے ساتھ وابستہ ہے ان کو بھی اس بات پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. حالانکہ ابھی حال میں ہی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ 3 مہینے کے اندر یا کسی اسپیسیفک پیریڈ کے اندر اگر اسٹے آرڈر ویکیٹ نہیں ہوا تو اٹ شیل بی پریزیومڈ دیٹ اٹ ہیز بین ویکیٹڈ. لیکن وہی ایک حل نہیں ہے اس وبا سے بچنے کے لیے. وہی ایک حل نہیں ہے. حل کچھ اور ہے جس کا میں پہلے سے ہی تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ اب مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور یہ اس لیے بھی ضروری بن گیا ہے کیونکہ مجھے جو کوائریز ملی ہیں کچھ جج صاحبان سے اور کچھ وکلا صاحبان سے اور کچھ لیٹیگنٹ سے، ان میں ایک جج صاحب جو بڑے سینئر جج ہیں، ایکسپیرینسڈ جج ہے، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مولوی صاحب آپ نے بولا کہ یہ جو سیٹلمنٹ کا، میوچول سیٹلمنٹ کا، یہ تو سول پروسیجر کوڈ میں ہے سیکشن 89 میں، تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس ضمن میں سب سے پہلے میں جو آپ کو بتاؤں گا میں نے کیوں ایک ٹرائل کو 3 حصوں میں بانٹ لیا: پریپریٹری سٹیج، ڈسکوری سٹیج اینڈ کنکلوژن، تاکہ ہم ان 3 سٹیجز میں یہ بھی کر پائے کہ جو سمن ہم کو نکالنا ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کورٹ کو دوسری فریق کو سمن نکالتے ہی 1 سال گزر جاتا ہے. اگر 1 سال نہیں گزر جاتا ہے تو 6 مہینے گزر جاتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 15 ڈیز میں ہم ایک مقدمے کا یا کسی ٹرائل کو کنکلوژن پہ پہنچا دے سکیں گے؟ اس میں میری رائے یہی ہے کہ یہ جو سمن ہے اس کو کورٹ سے باہر نکالنا چاہیے، کورٹ پروسیڈنگ سے باہر نکالنا چاہیے. یہ یا تو لیٹیگنٹس کی ذمہ داری ہونی چاہیے یا ان کے وکلا صاحبان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اچھا، اسی لیے جو پری لیٹیگیشن میں یہ بیچ میں کوشش کریں گے محلہ کمیٹی میں یا کسی اور جگہ، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، وہاں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ فیصلہ ناکام ہوگا یا آدھا کامیاب ہوگا، آدھا ناکام ہوگا، تو اسی وقت اس کی ذمہ داری ہے جو فریق اس کے بعد عدالت میں جائے گا کہ وہ دوسرے فریق کو ادھر ہی نوٹس دے دے کہ بھیا میں آپ کے خلاف اب یہاں فیصلہ نہیں ہوا،
عدالت میں مقدمہ کروں گا اور یہ میرے مقدمے کی کاپی ہے جو میں آپ کو ان ایڈوانس سرو کرتا ہوں. پھر اس کی سرٹیفکیٹ وہ محلہ کمیٹی یا وہ جو آربیٹریشن ٹیم ہوگا ان سے لے لے گا کہ بھئی ہاں اس دعویٰ کی کاپی دوسرے فریق کو دے دی گئی ان ایڈوانس، اور وہ دوسرا فریق پابند ہونا چاہیے قانونی طور پر، جس کے لیے قانون کا بننا ضروری ہے، اور سمن کو پری لیٹیگیشن سے بھی لانا، سمن کو پری لیٹیگیشن میں لانا ہے. پری لیٹیگیشن یعنی وہ وقت بچ جائے گا جو اس میں ضائع ہو جائے گا. یہ لیٹیگنٹس کی ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد وہ کورٹ میں آ جائیں گے. اسی طرح اگر دورانی مقدمہ کوئی آرڈر عدالت نے پاس کیا جج صاحب نے جو دوسرے پارٹی کو ناگوار گزرا یا اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو اسی عدالت میں اسے دوسرے فریق کو نوٹس دے دینی ہے جج صاحب کے سامنے کہ میں اس آرڈر کے خلاف اوپر والے عدالت میں اپیل کر رہا ہوں، تو یہ آپ لے لیجئے نوٹس اس اپیل کی، اور فلانے دن کو لگی ہوگی، آپ جا کے ادھر اٹینڈ کیجئے. تو جج صاحب جو ادھر بیٹھے ہوں گے وہ لکھیں گے، سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ ہاں بھائی اس نے اس اپیل کی کاپی دوسرے فریق کو دے دی ہے میرے سامنے، اور سمن از کمپلیٹ. یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، سمن کمپلیٹ ہو گیا. تو سمن کورٹ، اب کورٹ کا کام نہیں ہے، سمن لیٹیگنٹس کا کام ہے، وکیلوں کا کام ہے، اور اس عدالت کا کام ہے جس عدالت کے آرڈر کے خلاف اوپر والی عدالت میں چاہے ریویژن ہو رہا ہو چاہے اپیل ہو رہا ہو، یہ وہیں پہ کمپلیٹ، تاکہ وقت بچ جائے، وقت بہت سپیڈی ٹرائل ہو بچ گیا. اس کے بعد یہ قانون بننا چاہیے اور ضروری بننا چاہیے کہ ریویژن کو ڈسپوز آف کر لو ود ان 15 days ٹائم ایٹ دا میکسیمم. ریویژن ہو یا اپیل ہو، اس کو 15 دن کے اندر اندر ختم کرنا ہے. یہ قانون کا بننا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سپیڈی ٹرائل ہم کو حاصل ہو، کیونکہ سمنز پیریڈ میں ہی سارا پروسیجر یہ ابیوز ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو میں وہ جج صاحب کی کوئری کا جواب نہیں دے پایا، تو میں ان سے بھی گزارش کر لوں گا وہ سن لے کہ میں نے یہ کیوں کہا. 89 جو سیکشن سی پی سی کا بنا ہے اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیچر کا انٹینشن کیا تھا. یہ پہلے بھی موجود ہے. اس میں لیجسلیچر کا انٹینشن میرے خیال سے، میری نظر میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، یہ ہے کہ آیا کہ ان فریقین نے پہلے کوئی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو اب کرے، اگر نہیں کی ہے تو اب کرے. تو 89 کا ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پری لیٹیگیشن جو آربیٹریشن ہے، چاہے مولا کمیٹی ہو وغیرہ ہو، یہ ہونا قانون میں بائی امپلیکیشن نیسیسری ہے. یعنی کہ مقدمہ سے پہلے ان کی کوئی کوشش ہوئی ہے باہمی سطح پر، اور وہیں پہ نوٹس بھی شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. دوسری بات یہ، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو میں نے کہی کہ آپ تو نہیں لکھتے، لیکن بہت پہلے جب دعویٰ ارائز نویس لکھتے تھے کاز آف ایکشن کے بارے میں، وہ ضرور یہ لکھتے تھے دعویٰ میں کہ بنائی نوبت دعویٰ کی اس لیے آئی کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اس نے نہیں مانا. اور کاز آف ایکشن وہ بنڈل آف فیکٹس ہی نہیں ہے، جینوئن گریونس ہی نہیں ہے، بلکہ کاز آف ایکشن میں پھر یہ بتانا ہے جینوئن گریونس ہونے کے باوجود، پھر یہ بتانا ہے بھیا جینوئن گریونس ہونے کے بعد تم کورٹ میں کیوں آئے. دیکھیں سیکشن 9 قدر کلمات میں آپ کو یہاں 1 منٹ کے لیے رکاؤں گا. ناظرین ہمارا پروگرام جاری رہے گا، پہلے یہ تجارتی وقفہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، بی جے پی اور ان کے کچھ زرخرید اپنی پوری قوت کے ساتھ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی فیصلے پر آپ لوگوں کی منظوری کی مہر مثبت کرنے کی جان توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیا ہمیں تعمیر ترقی کے نام پر آئندہ نسلوں کا سودا کرنا ہے، یا ان فرقہ پرست طاقتوں کو 2 ٹوک جواب دینا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جموں کشمیر اور لداخ کا بٹوارہ نامنظور ہے، 35A اور 370 کی پوزیشن پر کسی قسم کی سودا بازی نامنظور ہے، ہمارے بقا، ہمارے تشخص کی بے حرمتی نامنظور ہے، مذہب کے نام پر بٹوارہ نامنظور ہے. اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پیپلز الائنس کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہم سب کا فرض اولین ہے. تعمیر ترقی ضرور، لیکن عزت و آبرو کے ساتھ.
دی ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر. اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کمروں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، مین روڈ، راج باغ، متصل ریڈیو کالونی، سری نگر. یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ ووڈن فلور، آسٹریلین ووڈن فلور، پینلنگ، پی وی سی پینلنگ، امپورٹڈ وال پیپر، ورٹیکل اور وینٹیشن بلڈز، پلائی بورڈ اور بھی بہت کچھ رعایتی داموں پر دستیاب ہے. تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر. مزید تفصیلات کے لیے 7780966461 اور 9622619585 پر رابطہ قائم کریں. ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر. پہلے آپ کو بیچ میں روک دیا کیونکہ تجارتی وقفہ تھا. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قانون میں یہ گنجائش پہلے ہی موجود ہے کہ جج صاحبان کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے کیا لٹیگنٹ نے کوئی کوشش باہمی صلاح کی ہے. اگر یہ قانون موجود ہے پھر جج صاحبان اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کہیں پہ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ اسی لیے میں نے جو عرض کر رہا تھا، میں پہلے کہا کہ بھیا یہ بنڈل آف فیکٹس جس کو وہ کاز آف ایکشن ہوتے ہیں کہ جینوئن گریونس ہے میرے پاس، اتنا ہی کافی نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا کافی ہے کہ اس کاز آف ایکشن میں یہ بھی جوڑا جائے کہ اگر آپ کے پاس جینوئن گریونس ہے تو کورٹ میں کیوں آئے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کورٹ میں آنے کے لیے. قانون میں ایک کمزوری ہے، سیکشن 9 CPC میں ہے کہ جس کے پاس بھی جو دعویٰ ہے یہ کھلی ٹینڈر ہے، وہ لے کے آ جائے عدالت میں. تو لیکن 89 اگر وہ اور یہ دونوں مل کے پڑھیں گے تو یہ بریک ہے کہ ہر کوئی عدالت میں نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے وہ اس قسم کی تیاری نہ کرے. ایک دیوار رکھی جائے، ایک بائنڈنگ رکھی جائے. ہاں، اس چیز کی اہم ضرورت ہے کہ سمنز کو پری ٹرائل بنا دیا جائے. ہر ایک، چاہے نگرانی ہو، چاہے اپیل ہو یا دعویٰ کرنا ہو، سمنز کو ٹرائل سے نکالو. یہ لٹیگنٹس کی اور وکیلوں کی ذمہ داری ہے. دوسروں کیسے، میں نے ایسے کیا کہ جب پہلے چل رہا ہو مقدمہ وہیں پہ نوٹس دی جائے، یا جس لوور کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں جانا ہو تو وہیں پہ نوٹس دے دی جائے ان ایڈوانس. اس کو نکالنا بہت ضروری ہے if we mean to achieve the target of speedy trial. Otherwise it's not possible because یہ قانون بہت ایبیوز ہو گیا ہے، پروسیجر بہت ایبیوز ہو گیا ہے، اور ہم نے اس پروسیجر پہ اتنے مقدمے اور اتنے لڑے ہیں کہ اب اصلی بات بھول گئے ہیں. جب عجیب بات یہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا لائٹر موڈ کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا سا میں بتاؤں کہ جب ہم کسی مقدمہ باز کا مقدمہ لیتے ہیں تو وہ آتا ہے مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لیے، لیکن ہم اپیل اور قانونی نقطوں میں اتنے داؤ پیچوں میں لگ جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے جس کا لٹیگنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بیچارہ پیسہ دیتا ہے لیکن کہتے ہیں صاحب آپ نے میرے مقدمے کا تو بحث نہیں کیا، آپ ایک اور مسئلے میں الجھ گئے، قانون کے کسی مسئلے میں الجھ گئے، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو لک انٹو. ناظرین، یہ تھے مولوی اعجاز صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ فاسٹ ٹرائل کے لیے، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ عدلیہ کا نظام اور فیصلہ جات ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے اور کچھ پرانے قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، دیجیے اپنے میزبان رشید راحت کو اجازت، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب